بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات، آدھی رات اور 1/3 رات کے قریب، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی کھڑی ہوتی ہے، اور اللہ تعالی رات اور دن کا اندازہ رکھتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ تم وقت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے ہو، چنانچہ اس نے تم پر نظر کرم کی ہے، لہٰذا اب اتنا ہی قرآن پڑھو جو آسانی سے ہو جائے۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ دور سے سفر کرتے ہوں گے، روزی تلاش کرتے ہوں گے، اور کچھ دوسرے اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوں گے۔ بس جتنا آسانی سے ہو جائے اتنا قرآن پڑھو اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرضہ دو، اور جو کچھ بھی تم بھلائی اپنی خاطر آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس کو زیادہ بہتر پاؤ گے اور ثواب میں زیادہ بڑا پاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ آخری آیت ہے، لمبی آیت ہے، 20ویں۔ تو یہ تہجد کی نماز کے سلسلے میں آئی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو عرض کیا گیا اس سے پہلے کہ ایک دم دوسری جو وحی تھی، پہلی وحی کے بعد دوسری جس میں دعوت کا حکم تھا، تیسری وحی تھی یہ جس میں تہجد کا حکم آ گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ رات 1/3 رات اللہ کے سامنے کھڑے رہو، 2/3 کھڑے رہو، یا آدھی رات کھڑے رہو۔ تو اللہ کے نبی بھی لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی مکے میں بہت لمبی تہجد پڑھتے تھے، اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ 1/3 کب ہو رہا ہے وقت، 2/3 کب ہو رہا ہے، آدھا کب ہو رہا ہے۔ ایک تو اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، دوسرے آدمی عبادت کے وقت عبادت میں متوجہ ہوتا ہے، اس کو یہ اندازہ لگانا کہ کتنی رات تاروں کو دیکھ کے لگا سکتے تھے۔ تو بہرحال صحابہ کرام بھی، حضور بھی لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں تہجد کی نماز میں تخفیف کا حکم ہے کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے پڑھیں۔ وہ جو بات تھی 2/3 رات کی اور آدھی رات کی، وہ اس میں نہیں ہے۔
اب یہ جو آیت ہے یہ کب نازل ہوئی جس میں تہجد میں حکم کو ہلکا کیا گیا؟ اس میں روایات مختلف ہے۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو مسند احمد میں، مسلم میں اور ابو داؤد شریف میں ہے کہ یہ جو دوسرا حکم آیا ہے تخفیف کا، ایک سال کے بعد آیا ہے، جس کے بعد رات کا قیام فرض سے نفل کر دیا گیا۔ اب اس حدیث میں آ رہا ہے کہ قیام جو ہے وہ نفل کر دیا گیا۔ دوسری روایت وہی پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کو ابن جریر نے اور ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے۔ اس میں ہے کہ 8 مہینے کے بعد یہ دوسرا حکم آیا ہے۔ اور تیسری روایت وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے۔ اس میں ہے کہ یہ جو تخفیف والی آیت آئی ہے یہ 16 مہینے کے بعد ہے۔ اور ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں ہے کہ 1 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور ایسر التفاسیر میں ہے کہ اکثر مفسرین نے اس آیت کو مدنی کہا ہے۔ پہلا جو رکوع ہے وہ مکی ہے، اب یہ مدینہ میں نازل ہوئی تو مطلب بہت بڑا فاصلہ ہو جائے گا۔ بہت بڑے تابعی ہیں، مفسر ہیں، سعید بن جبیر، ان کا قول ہے کہ یہ جو دوسرا رکوع نازل ہوا ہے، دوسری آیت، یہ 10 سال بعد نازل ہوا ہے پہلی آیت کے، جس میں 2/3 آدھی رات کا تھا۔ اس کے بعد یہ جو آیت نازل ہوئی ہے 10 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے۔ اور اگر آیت کے مضمون پہ غور کریں گے تو ایک دم صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی قول 10 سال والا قول زیادہ صحیح ہے۔ پہلے رکوع کا پورا جو انداز ہے وہ پورا مکی قرآن کا انداز ہے، اور بالکل ابتدائی دور کا معلوم ہوتا ہے پہلا رکوع۔ ایک دم شروع کی آیتیں تو بالکل تیسری وہی ہے، تیسری چوتھی۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں 10 سے لے کر اس رکوع کے ختم تک 19 تک، وہ بھی چوتھے سال کی معلوم ہو رہی ہے۔ جب علل اعلان حضور نے دعوت زیادہ سے زیادہ چوتھے سال کی ہے۔ اب یہ دوسرا رکوع پڑھیے تو بالکل یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کا ہے، کیونکہ اس میں جنگ کا تذکرہ ہے۔ آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے اتنی رات کو تہجد کا پڑھنا مشکل ہے۔ تو جہاد تو مدینے میں، مکے میں نہیں ہو سکتا تھا، مدینے میں ہی آ کے اس کا حکم ہوا۔ اور زکوٰۃ کا بھی اس میں تذکرہ ہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ طے ہے کہ دوسرے سال مدینے میں یہ فرض ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے 10 سال کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو گویا 10 سال تک صحابہ کرام رات کا بڑا حصہ تہجد میں گزارتے تھے۔ فرما رہے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم، تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2 تہائی رات تک جاگتے ہیں تہجد میں۔ تو تحسین فرما رہے ہیں، ہم نے جو حکم دیا ہے تہجد کا، آپ بڑا اہتمام اس کا کرتے ہیں، اور آپ کے صحابہ بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اتنی مشکل، اب صحابہ کرام کتنے مزدوری کرنے والے تھے، محنت کرنے والے تھے، دن بھر یہ کام کر کے تھک جاتے تھے، اس کے باوجود آدھی رات، 2 تہائی رات تک، بعض لوگوں کو تو بالکل فجر کے قریب تک کھڑے ہو جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا وقت کا۔ تو اتنی دیر تک تہجد پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کتنے اہتمام سے ہمارے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت کر رہی ہے۔ اللہ جانتا ہے کا مطلب تعریف بھی ہے، اور جانتا ہے تو ثواب بھی دے گا، اس کا بدلہ بھی بہترین دے گا۔ اچھا، اب جو ہے یہ ہلکا کرنے کی، تخفیف کی جو آیت آئی ہے، اس کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا معمول وہی لمبی نماز کا ہی تھا، وہی کئی گھنٹے کی تہجد تھی حضور کی۔ اس لیے بعض نے کہا کہ یہ جو تخفیف کا جو حکم ہے صحابہ کے لیے تھا، یہ حضور کے لیے نہیں تھا۔ تہجد تو نفل ہو گئی تھی، لیکن یہ لمبی تہجد کا جو تخفیف ہے یہ حضور کے لیے نہیں تھی، تو حضور اس لیے ہمیشہ ہی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ ابتدا میں جو حکم تھا، بعض نے کہا کہ وہ فرض تھا، سب کے اوپر ہی فرض ہو گئی تھی تہجد۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابتدا میں بھی جو حکم تھا اس کے
آیت کے الفاظ ہم پڑھیں گے تو حضور ہی کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، لیکن چونکہ مسلمانوں میں اس وقت حضور کی پیروی کا بہت شوق تھا اور نیکیاں کمانے کا غیر معمولی جذبہ تھا، اس وجہ سے اکثر صحابہ بھی اتنی دیر تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور اس حکم کے یہ آیت کے نازل ہونے کے باوجود بھی اکثر صحابہ کا قیام لمبا ہی ہوتا تھا۔ اس میں اگرچہ اجازت دے دی گئی لیکن اکثر صحابہ کی زندگیاں پڑھیں گی ہم تو لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے۔ البتہ شریعت میں کیا حکم ہے تو اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، تہجد جو ہے نفل نماز ہے۔ البتہ جو دین کے داعی ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، یا جو صالحین اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ نفل سے بہت آگے کی چیز ہے، فرض کا درجہ ہی ہے اس کا، عملاً پریکٹیکل اسی سے وہ تعلق مع اللہ بنتا ہے، دعوت کی صلاحیت آتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا ہوا داب الصالحین قبلکم، تہجد تم سے پہلے جتنے لوگ تھے سب کی عادت تھی، اور بہت سارے فضائل تہجد پہ مستقل کتابیں ہیں، اتنی زیادہ حدیثیں ہیں، اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ ایک عام مسلمان جو ہے اس پر یہ فرض نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں صراحت ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا مجھ پر یہ فرض ہے کیا، یہ فرض ہے کیا؟ تو نمازوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ مجھ پر لازم ہے کیا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، الا ہے کہ تم اپنی خوشی سے کچھ پڑھو۔ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پورا اندازہ ہے کہ کتنا وقت گزر رہا ہے۔ صحابہ کرام کو اس زمانے میں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ رات کا کتنا حصہ گزرا ہے، گھڑیاں بھی نہیں تھی، اس وجہ سے عبادت میں وہ محو ہو جاتے تھے تو دیر دیر تک کھڑے ہو جاتے تھے، اس سے ان کے پیر پھول جاتے تھے، صحابہ کے بھی حضور کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو وقت کا اندازہ صحیح نہیں مل پا رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کم کر رہے ہیں۔ علم ان تحصوہ، اللہ جانتے ہیں کہ تم اس کو صحیح شمار نہیں کر پاؤ گے۔ فتاب علیکم، تابہ ایک تو توبہ کے معنی میں آتے ہیں، فتابہ کے اصل معنی پلٹنا، بندہ کے لیے بھی لفظ آتا ہے، اللہ کے لیے بھی۔ بندہ جب پلٹتا ہے تو وہ گناہ سے پلٹتا ہے، اور اللہ کو بھی تواب کہتے ہیں۔ اللہ جب پلٹتے ہیں بندے کی طرف تو رحمت سے، معاف کرنا بھی توبہ ہے اور معافی مانگنا بھی توبہ ہے۔ اور توبہ کے ساتھ جب علی آتا ہے فتاب علیکم تو اس میں آتا ہے معنی نظر عنایت کرنا، رحم کھانا، نظر عنایت کرنا۔ فتاب علیکم تو تمہاری مشکل دے کر اللہ تعالیٰ نظر عنایت فرما رہے ہیں۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب تم کیا کرو، اتنا لمبا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ تو اصل تو جتنی لمبی پڑھ سکتے ہو نماز پڑھو، اقرؤ کا معنی صلو ہے، لیکن جب تلاوت کی وجہ سے ہی نماز لمبی حضور کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن یہاں تخفیف کے جہاں الفاظ آئے ہیں فقرؤ جمع کا صیغہ آ گیا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو گویا یہ تخفیف عام مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہے، یہاں حضور کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ تو یہ لمبی لمبی نماز کا جو میں تخفیف ہے یہ گویا صحابہ کرام کو اجازت ملی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زندگی بھر کا معمول لمبی ہی، اس آیت کے بعد بھی زندگی بھر آخر سانس تک حضور لمبا ہی پڑھتے تھے، تہجد گھنٹوں پڑھتے تھے۔ البتہ رسول کی چونکہ برداشت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے تخفیف نہیں تھی۔ تلاوت کرنا قرآن مجید کی ویسے بھی بہت بابرکت چیز ہے، بہت فضائل ہیں اس کے، لیکن تہجد میں نماز کی حالت میں قرآن پڑھنا یہ افضل ہے۔ علماء کرام میں اس پر بحث ہے، محدثین وغیرہ میں، کہ سب سے افضل عبادت کیا ہے، تو اس میں قول یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی ہے نماز کی حالت میں قرآن پڑھنا لمبا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، تو بہت بڑی بابرکت چیز بھی ہے، افضل بھی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کیوں ہم کم کر رہے ہیں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ علم ان سیکون منکم مرضی، ایک وجہ تو اوپر آئی کہ تم لوگ وقت کا اندازہ نہیں کر پا رہے ہو اس لیے لمبا لمبا کھڑے ہونا پڑ رہا ہے۔ دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں تمہیں، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض، کچھ لوگ سفروں پہ جاتے ہیں
سفروں کی تھکان ہوتی ہے، سفر کی حالت میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ یبتغون، اب یہ سفر جو ہیں اس سے دینی سفر بھی مراد ہے، تمام نیکی کے سفر بھی، علم کا حاصل کرنا ہے یا کوئی بھی، اور اس سے دنیاوی سفر بھی مراد ہے، کوئی کمائی کے لیے سفر کر رہا ہے۔ آگے فرمایا یبتغون من فضل اللہ، کہ جس میں تم اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ لوگ جہاد میں جاتے ہیں، جہاد کی دن بھر جنگ میں مصروف رہے، پھر رات میں لمبی نماز پڑھنا مشکل ہے۔ فقرؤوا ما تیسر، اس وجہ سے ان وجوہات کو بیان کر کے فرمایا جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ تو یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جائز طریقے سے کمانے کو، حلال روزی کمانے کو کتنی فضیلت سے بیان کیا گیا ہے قرآن میں۔ جگہ جگہ اس کے لیے یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ نماز پڑھ کے بھی ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو وہی لفظ آتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، نماز ہو گئی اب کمائی۔ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کی تعبیر ہے قرآن میں کمانے کے لیے، جو بھی کما رہا ہے گویا اللہ کے فضل کو تلاش کر رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل جنگ کے برابر ساتھ بیان کیا ہے، ایک وجہ جنگ کی، ایک وجہ کمائی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے اسلام میں حلال روزی کمانے کی۔ چنانچہ ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ما من جالب یجلب طعاما الی بلد من بلدان المسلمین فیبیعہ لسعر یومہ الا کانت منزلتہ عند اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو بھی غلہ لے کر جاتا ہے، کھانے کی چیز، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتا ہے تاکہ اس دن کا جو بھاؤ ہے اس بھاؤ پر اس کو بیچ دے، تو ضرور یہ عمل اللہ کے نزدیک اس کو ایک مقام دلاتا ہے۔ ایسے بندے کا اللہ کے پاس ایک مقام ہوتا ہے، اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے۔ پھر یہی آیت حضور نے پڑھی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ روزی تلاش کرنا کتنا بڑا افضل عمل ہے۔ تو اس میں تمام ہی پیشے آتے ہیں، تجارت بھی آتی ہے، تمام حلال کمائی کے جتنے راستے ہیں سب اس میں آتے ہیں۔ آدمی کی نیت ہو حلال کمانے کی، صرف دولت جمع کرنے کی، عیش کی نیت نہ ہو، گناہ کے لیے مال کمانے کی نیت نہ ہو، حلال کی نیت ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ بعض احادیث میں اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے بھی افضل خیال دیا ہے، حج کا لفظ بھی اس میں، جہاد کا لفظ بھی۔ جب ضرورت ہے، جس وقت کمانے کا وقت ہے تو کمانا بہت ضروری ہے، بہت افضل عمل ہے۔ اور ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے ما من حال یأتینی علیہ الموت بعد الجہاد فی سبیل اللہ احب الی من ان یأتینی وانا بین شعبتی جبل التمس من فضل اللہ وقرأ هذا۔ انہوں نے بھی، حضرت عمر نے بھی یہ آیت پڑھی، کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد آئے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مجھے موت آئے، اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے کہ مجھے ایسی حالت میں موت آئے کہ میں دو پہاڑوں کے بیچ میں اللہ کی روزی تلاش کر رہا ہوں، یعنی اونٹ چرانا وغیرہ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا سفر میں دو پہاڑوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہوں، تو دو پہاڑوں کے بیچ میں ہوں میں اور اللہ کی روزی تلاش کر رہا ہوں، اس حال میں مجھے موت آئے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے جہاد کے بعد۔ اس کے بعد یہی آیت انہوں نے پڑھی ہے۔ تو بہرحال اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی حلال کمائی کمائے۔ انشاءاللہ باقی چیزیں کل پڑھیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔